سرور جاوید صاحب کی آج کتاب جس کا ہم یہاں ذکر کرنا چاہتے ہیں، ہجر کے آدمی ہیں ہم، یہ ہجر کے آدمی ہیں ہم، یہ کراچی سے شائع ہوئی ہے اور آرٹس کونسل نے شائع کی ہے، خود انہوں نے شائع نہیں کی۔ ان میں ان کے جو اشعار ہیں یہ وہ ہیں جو کہ انہوں نے تقریباً 1990 تک لکھ لیے تھے۔ یہ خود بھی بتائیں گے کہ اس کتاب کی اتنی دیر سے شائع ہونے کی کیا وجہ ہے، اور پہلے کتاب شائع کیوں نہ ہو سکی، اس کے باوجود کہ پاکستان کے بڑے بڑے تنقید نگاروں نے ان کے بارے میں لکھا۔ ممتاز حسین صاحب نے تو ان کے بارے میں لکھا کہ یہ سرور جاوید ہاں ان کے بارے میں بڑا جملہ جو بڑا معروف ہے ان کے نگاروں نے کہ سرور جاوید متبی ہیں۔ اسی طرح فیض قاسم نے ان کے ہجر کے یہ جو سفر ہے اس کے بارے میں لکھا کہ یہ جو انہوں نے ہجر کو پار کیا ہے، اس سے حاصل کیا ہے، اور اس کے بارے میں بتائیں گے۔ لیکن جو ان کی یہ خرابی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جن کی کتابیں شائع ہوتی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا ان کی کئی کتابیں شائع ہوتی ہیں، ان کی پبلک ریلیشن بڑی اچھی ہوتی ہے۔ سرور جاوید صاحب سچ بولتے ہیں اور درستگی کی حد تک سچ بولتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ پبلک ریلیشننگ کے نہیں بلکہ اینٹی پبلک ریلیشننگ کے آدمی ہیں۔ یہ بہت کم دوست رکھ سکتے ہیں، مجھے اعزاز ہے کہ میں ان کے دوستوں میں شامل ہوں۔ آج ہم سرور جاوید صاحب سے کچھ باتیں بھی سنیں گے اور ان تاثرات کے بارے میں بھی ان سے سنیں گے کہ وہ کیوں ان کی جو کلام ہے پہلے شائع نہ ہو سکا، اور ان کا اگلا کلام جو ہے وہ کب آئے گا، کہ مجھے پتا ہے کہ ان کا بہت سارا اور بھی کلام ہے جو کہ سامنے نہ آ سکا۔ میں سرور جاوید صاحب سے ریکویسٹ کروں گا اس بارے میں گفتگو کریں اور آخر میں اپنا کلام ہمیں صبح تک سنائیں۔ حضرات گرامی، ملک صاحب نے کچھ باتیں درست کہی ہیں اور کچھ باتیں غلط کہی ہیں۔ جو باتیں غلط کہی ہیں وہ یہ ہے کہ میں پاکستان کی شہرت میں رکھتا ہوں، اپنی کارنگاری کے اثر بطور شاعر، لیکن بنیادی طور پر میں شاعر ہوں، اور میری پہچان اگر کرنی چاہیے تو وہ شاعر ہے۔ اس سے پہلے میری کتاب آئی تھی، وہ تنقید کی کتاب تھی 2004، تو وہ تنقید کی کتاب تھی، اس کو تنقید کی کتاب میں قرار دیا گیا، اس کی تاریخ بہت ہوئی، لیکن اس میں جن لوگوں کے بارے میں میں نے سب نازل کی اس پر ایکشن کیا ہے، اس نے مکمل طور پر این ٹی پی آر کا عادی بن گیا۔ اس این ٹی پی آر سے مجھے فائدہ ضرور یہ ہے کہ جب میں کسی جلسے میں میرا نام پکارا جاتا ہے تقریر کے لیے، گالیاں میری تقریر سے پہلے بجتی ہیں، تو یہ میرے لیے اپریسیشن ہے کہ لوگ پہچانتے ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ اسٹیج پر، یہ میرے لیے بہت بڑا سلسلہ ہے۔ لوگ جو اہل کردار ہیں، اس بار میں نہیں کہ ملک کی سیاست کی بات نہیں کرتا، جو الگ پیچھے کے کام کرتے ہیں، جو اسٹیج پر قدر کیے تھے، ان کے لیے میں بہت زیادہ تعریف کا باعث ہوں۔ اس میں بہت سارے نام ہیں جو نام میں لینا نہیں چاہتا، بڑے محترم نام، اور ہوتا یہ ہے کہ اگر بورڈ میں بڑے محترم نام ہوتے ہیں، اگر بورڈ میں ایک تقریر ایک جلسے میں تقریر کریں تو میری تقریر کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے، یہ ان کے لیے تقریر کا سبب ہے، اور اس کی وجہ صاف ہے کہ میں پڑھ کر بولتا ہوں وہ بغیر پڑھے۔ جسم کو روح کا آزاد نہ سمجھا جائے، جسم کو روح کا آزاد نہ سمجھا جائے، عشق کو جذبے بیکار نہ سمجھا جائے۔ میں نے محسوس کیا عشق کی تلخی کو مگر، میں نے محسوس کیا عشق کی تلخی کو مگر میرے احساس کو معیار نہ سمجھا، میں نے محسوس کیا عشق کی تلخی کو مگر میرے احساس کو معیار نہ سمجھا جائے، اور میں بھی اس دور خرابی کا نمائندہ، میں بھی اس دور خرابی کا نمائندہ ہوں،
مجھ کو بھی صاحب کردار نہ سمجھا جائے، میں بھی اس دور خرابی پر نمائندہ ہوں، مجھ کو بھی صاحب کردار نہ سمجھا جائے۔ سوال اپنے حوالے سے بات کہی جا سکتی ہے۔ سوال شہر تمنا گلی گلی اچھا ہم صاحب سنی گا، سواد شہر تمنا گلی گلی، سواد شہر تمنا گلی گلی میں تھا، رقابتوں کا تماشا گلی گلی میں تھا، اور عجیب لوگ تھے کینا وری سے ملتے تھے، عجیب لوگ تھے کینا وری سے ملتے تھے، عجیب شہر تھا دھوکہ گلی گلی، عجیب لوگ تھے کینا وری سے ملتے تھے، عجیب شہر تھا دھوکہ گلی گلی تھا، اور عجیب بات ہے رسوائیوں سے تھا غائب، عجیب بات ہے رسوائیوں سے تھا غائب، وہ ایک شخص جو رسوا گلی گلی میں رہا، سمے فراق ہی زخم نظر میں رکھا جائے، کوئی چراغ تو دستے ہنر میں رکھا جائے، سمے فراق ہی زخم نظر میں رکھا جائے، کوئی چراغ تو دستے ہنر میں رکھا جائے، ہوا کے عشق میں نکلے ہیں اور پوچھتے ہیں، ہوا کے عشق میں نکلے ہیں اور پوچھتے ہیں، متاع جاں کو کہاں تک سفر میں رکھا جائے، ہوا کے عشق میں نکلے ہیں اور پوچھتے ہیں، متاع جاں کو کہاں تک سفر میں رکھا جائے، اور ہمیں بھی متاع جاں کو کہاں تک سفر میں رکھا جائے، میں بجھ گیا ہوں مگر رسم روشنی یہ ہے، میں بجھ گیا ہوں مگر رسم روشنی یہ ہے کہ ہر چراغ تیری رہگزر میں رکھا جائے، میں بجھ گیا ہوں مگر رسم روشنی یہ ہے کہ ہر چراغ تیری رہگزر میں رکھا جائے، تم نے دیکھے ہی نہیں دن گزارے لوگ، اور اب بھی آ جائے تو لگتا ہے کہ جی اٹھیں گے، اب بھی آ جائے تو لگتا ہے کہ جی اٹھیں گے، اس سے تاخیر مسیحائی کے مارے، اب بھی آ جائے تو لگتا ہے، اب بھی آ جائے تو لگتا ہے کہ جی اٹھیں گے، اس سے تاخیر مسیحائی کے مارے ہوئے، اس سے تاخیر مسیحائی کے مارے ہوئے لوگ، اور بحر ہستی سے انہیں پار اترنا ہے، مگر بحر ہستی سے انہیں پار اترنا ہے، مگر موج غم سامنے آئی تو کنارے ہوئے لوگ، بحر ہستی سے انہیں پار اترنا ہے، مگر موج غم سامنے آئی تو کنارے ہوئے لوگ، موج غم سامنے آئی تو کنارے ہوئے لوگ، اور زرد چہرے ہیں نگاہوں کا مقدر سرور، زرد چہرے ہیں نگاہوں کا مقدر سرور، کیا ہوئے عہد بہاراں کے نکھارے ہوئے لوگ، زرد چہرے ہیں نگاہوں کا مقدر سرور، کیا ہوئے عہد بہاراں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ صاحب، اور انشاءاللہ اور ہمارے دوست، ہمارے شاعر، ہمارے دانشور جو پاکستان کے مختلف علاقوں سے اسلام آباد آتے ہیں، ہماری خواہش ہوگی کہ وہ یہاں لائیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ یہاں کے لوگوں کو ان سے متعارف کروائیں، تاکہ یہ تبدیلی کہ ہم سب جو ہیں وہ ہم سفر بنیں، اور پاکستان وہ جو ایک طبقاتی کشمکش سے گزر رہا ہے، جو کہ بہت دہشت گردی سے گزر رہا ہے، یہاں پر کچھ انسٹیٹیوشن جو ہیں اور کچھ ایسے ادارے جو ہیں جنہوں نے اس ملک کو اپنے لیے بنا سوال لیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ یہاں کے مظلوم لوگوں کے لیے، مظلوم طبقات کے لیے، پچھڑے ہوئے لوگوں کے لیے ایک سماج بنے، اور اسی کی کاوش میں آج ہم نے پہلا قدم رکھا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ آئندہ بھی یہاں آئیں گے اور پاکستان کو خوبصورت بنائیں گے۔